بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قربانی کے گوشت کے اوپر ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت نام ہے۔ سارا سال رزق بارش کی طرح برسے گا، آپ کی قسمت جو ہے وہ جاگ جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں اور اپنا بند رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا دروازہ کھلوائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی آپ عمل جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے قربانی کے گوشت کا ایک چھوٹا سا بڑا سا ٹکڑا لینا، آپ نے اتنا بھی بڑا نہ ہو، کم از کم جو ہے ½ kg یہاں تک کا ہو صرف گوشت، اس میں ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ آپ نے ایک ٹکڑا لے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے ابھی جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے سیم ایز اسی طرح ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یا شہیدو، یہ 313 مرتبہ پڑھنا آپ نے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے۔ آپ نے کیا حمد بیان کرنی؟ الحمدللہ یا رب، یہ آپ نے 11 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ عمل تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور اب اس گوشت کے ٹکڑے کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر دینے، اس گوشت کے ٹکڑے کے چھوٹے چھوٹے، بہت زیادہ چھوٹے جو ہے نا پیسز کر دینے۔ پیسز کرنے کے بعد پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 7 ڈیز ہے، یعنی 7 ڈیز کے اندر 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ تقدیر بدلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس وقت آپ نے جو مقصد ہے وہ سامنے رکھنا ہے، اپنی نیت سامنے رکھنی ہے۔ قرضے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، نافرمان اولاد کو راہ راست لانے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رزق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس نیت سے کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔